باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کو ایک عظیم خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ کس سے خریدا؟ من المؤمنین، ایمان والوں سے۔ اللہ تعالیٰ خریدنے والا ہے، ایمان والے بیچنے والے ہیں۔ اب خریدا کیا ہے، بیچا کیا ہے، اور خریدنے کے بدلے میں قیمت کیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ توجہ طلب جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں۔ اب رب نے قیمت کیا ادا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ایمان والوں کو جنت عطا فرمائی ہے۔ خریدار اللہ ہے، بیچنے والے مومن ہیں، بیچا اپنا مال اور اپنی جان ہے، اور اللہ نے اس کی قیمت کیا لگائی کہ اللہ ایمان والوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت جگہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے کتنی حسین دنیا بنائی ہے، ہم دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ اور جنت کے بارے خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی سونی جنت بنائی ہے۔ اب ایمان والوں نے اپنی جانیں بھی بیچ دی ہیں اور اپنے مال بھی بیچ دیے ہیں۔ اب اصول یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، بیچ دینے کے بعد بندہ اس چیز کا مالک نہیں رہتا، کیونکہ وہ اس نے چیز بیچ دی ہے، اور خریدنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اب ایمان والوں نے اپنی جان بھی بیچ دی، اپنا مال بھی بیچ دیا۔ اب جب ایمان والے جان کے اور اپنے مال کے مالک نہیں رہے، اس کا مالک اللہ بن گیا ہے، تو پھر اس کے بعد ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہوا ہے، اور بیچنے کے بعد تو بندہ مالک ہی نہیں رہتا۔ اب جب بیچ دیا تو مالک بن گیا اللہ، تو اب جملہ یہ بنے گا کہ جسم بھی اللہ کا ہے تو مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اگر انسان کی مرضی چلتی ہوتی تو کوئی عورت بھی 50 کلو سے زیادہ اس کا وزن نہ ہوتا، بھائی اس کی تو مرضی ہے ہی نہیں ہے۔ جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ آج کچھ لوگ اسلام میں بگاڑ پیدا کر کے لوگوں کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑا توجہ طلب ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو سارے کا سارا جو اختلافی نظام چل رہا ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو میری ذات کے بارے میں مشکوک کر دے، میری ذات کے بارے میں شک میں ڈال دے کہ یار یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، جس دن آپ کو میری ذات کے بارے میں شک ہو جائے گا، اس دن کے بعد آپ کو کبھی بھی دین سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ دین بتانے والے کے بارے میں جب شک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے دین سمجھ نہیں آتا۔ اس وقت جو گورے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ پیسہ انویسٹ اس بات پر کر رہے ہیں کہ تم سوشل میڈیا کے ذریعے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں شک پیدا کرو۔ اب وہ طرح طرح کے جھگڑوں کو بیان کر کے ان ہستیوں کے بارے میں شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے ذریعے ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ اب جس دن اللہ نہ کرے کوئی بھی مسلمان
کسی بھی صحابی کے بارے میں شک میں پڑ گیا اور اس کا ذہن اختلافات کی طرف چلا گیا، اس کے بعد اس کو دین سمجھ آنا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہمارے تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہمارے تک دین پہنچایا نبی پاک کے خاندان نے، اہل بیت اطہار نے۔ تو آج جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اس بات پر کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی کہ صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈال دیا جائے، کہ نعوذ باللہ جب یہ ہستیاں مشکوک ہو جائیں گی تو اس کے بعد مسلمانوں کو دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ساری رات موبائل پہ آنکھوں کا زنا کرنے والے، ساری رات موبائل پہ بیہودہ چیزیں دیکھنے والے، جب صبح اٹھتے ہیں تو ترازو لے کے صحابہ کو تولنا شروع کر لیتے ہیں۔ ساری رات گناہ میں گزاری ہوتی ہے اور صبح اپنے ترازو میں وہ اہل بیت کو تول رہے ہوتے ہیں۔ جو سونار کی دکان ہوتی ہے نا، سونار کی، سونے کی دکان ہوتی ہے زیورات کی، اس کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے، اس کے ترازو میں صرف تولے اور ماشے تولے جاتے ہیں۔ اب سونار کہے جی میں اپنے ترازو کے اوپر من بھی تولوں گا، ٹن بھی تولوں گا، تو اس کا ترازو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس کے ترازو کی طاقت ہی اتنی ہے کہ وہ صرف تولا اور ماشا تولے، وہ ٹن اور من کی طرف جائے گا تو اپنا ترازو بھی توڑ بیٹھے گا۔ میری اور آپ کی عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کے اوپر صحابہ کو تولنا شروع کر دیں۔ ہم من اور ٹن کیسے تول سکتے ہیں؟ ہم اپنی عقلوں پہ اہل بیت کو تولنا شروع کر دیں۔ سونار کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ترازو کے اوپر 5 کلو کا وزن لا کے رکھ دے۔ وہ کہے گا بھائی میرا ترازو صرف تولا اور ماشا تولنے کے کام آ سکتا ہے، اس سے زیادہ میرا سٹیمنا نہیں ہے۔ تو بھائی آپ اور میں الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہماری عقل اتنی بڑی تو نہیں نہ ہوگی کہ ہم صحابہ کو تولنا شروع کر دیں، اہل بیت کو تولنا شروع کر دیں۔ تو اس وقت اسلام کے اوپر جو سب سے بڑا حملہ کیا جا رہا ہے، اس جملے کو سمجھیں، جب بھی آپ کے سامنے سے کوئی اختلافی بات گزرے تو آپ اس سے گزر جائیں، اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت گورا پیسے ہی اس بات پر انویسٹ کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے صحابہ کرام کی ہستیوں کو مشکوک کیا جائے۔ آپ ایک بات یاد رکھ لیں، ہم نے صحابہ کو تاریخ پڑھ کر نہیں مانا، ہم نے صحابہ کو قرآن پڑھ کے مانا ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے ایک ہی جملہ کہا اور سارے شک دور کر دیے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو جن سے رب راضی ہو گیا ہے، میں اس کے بارے میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں تو پھر میں کہوں گا کہ میری عقل کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس واسطے ان چیزوں سے بچیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، اور بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خریدا ہے۔ ہر کوئی دعوے دار تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے بھی حکم دیے نا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، جب بھی خطاب کیا کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ سارے کا سارا خطاب ایمان والے سے ہے، اور جس سے ایمان چلا جائے اس کے بعد اس کے لیے کوئی خطاب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں میری بات سنو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مسلمان میں اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننا یہ اور ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے۔ اب اس وقت ہمارے معاشرے میں جس چیز کا دور ہے، یہ جو پورا ہفتہ جس چیزوں میں گزرا، اس میں سے 2 واقعات انتہائی توجہ طلب تھے، اور دونوں کا تعلق ایک ہی بنتا ہے کہ یہ جو عورت مار چوبا، اور دوسرا جو باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں واقعات اسلام کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کبھی کسی مسلمان نے یہ سوچا بھی تھا کہ اس کی عورت اس طرح کے پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ آ جائے گی؟ اب پہلا جو اعتراض ہے ان خواتین کا، اس کو توجہ سے سنیے گا اور جواب توجہ سے سنیے گا۔
جو خواتین اس وقت سڑکوں پہ ہیں ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، تو شوہر کو حکم کیوں نہیں ہے کہ وہ عورت کی اطاعت کرے؟ لہذا ہمیں اسلام نے برابری کا حق نہیں دیا۔ یہ ان خواتین کا پہلا اعتراض ہے، اور کہتی ہیں کہ یہ حقوق نسواں کے خلاف ہے کہ عورت تو مرد کی اطاعت کرے، اور مرد کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ عورت کی اطاعت کرے۔ تو جواب بڑا سادہ سا ہے، عقلی طور پہ بھی سمجھ آنے والا ہے۔ اسی خاتون سے پوچھو کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں، تو وہ کہے گی میرے 3 بیٹے ہیں۔ اب اس کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ایک شوہر کی، ایک مرد کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 3 مردوں کو حکم دیا کہ اپنی ماں کے آگے اف تک بھی نہیں کرنا۔ اب بتاؤ اسلام نے درجہ کس کو دیا؟ اور شریعت نے، اسلام نے تمہیں یہ بھی اختیار دیا کہ شوہر اگر تم پہ تشدد کرتا ہے اور تم اسے ناپسند کرتی ہو تو تم علیحدگی اختیار کر سکتی ہو، لیکن تمہارے بچوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ماں کے سامنے اف تک بھی کرے، اگرچہ ماں کافرہ کیوں نہ ہو۔ اس سے بڑا اسلام تمہیں اور کیا پروٹوکول دے؟ اور اس سے بڑا پروٹوکول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچوں کی جنت اٹھا کے تمہارے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ تم پھر کہتے ہو کہ اسلام پروٹوکول نہیں دے رہا، تمہیں حکم ہے ایک مرد کی بات ماننے کا کہ تم شوہر کی اطاعت کرو، اس کے بدلے اللہ نے 3 بیٹوں کو حکم دیا ہے کہ تمہاری ماں اگر کافرہ بھی ہے نا تو تم نے اس کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ آپ اس جملے کو تھوڑا سا سمجھیں، اور یہ بڑا ڈیپلی جملہ ہے۔ جتنی بھی احادیث رشتہ داروں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہیں، یہ کس دور کی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی۔ جملہ توجہ طلب، اگر آپ یہ جملہ سمجھ جائیں گے تو شاید ماں باپ کی اہمیت بھی سمجھ آ جائے۔ اب نبی پاک نے فرمایا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اف تک نہیں کرنا، ان کے سامنے نظریں نہیں اٹھانی۔ یہ ساری حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی زمانے کی ہیں۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ جب صحابہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے ماں باپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت بھی دین کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا۔ جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، عرض کرتے تھے آقا ہم تو آپ کے غلام ہو گئے ہیں، ماں باپ کو تبلیغ کرتے ہیں تو اذیتیں ملتی ہیں، اس کے باوجود نبی پاک نے کیا فرمایا کہ تم نے ان کے آگے سے آنکھ بھی نہیں اٹھانی۔ اور عورت کو کتنا پروٹوکول ہے، باپ کو کتنا پروٹوکول ہے، آپ اسلام کے ایک جملے میں سمجھیں۔ اگر کسی کا باپ بت پرست ہے اور وہ بت خانے پوجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تم اس کو چھوڑنے نہیں جا سکتے، کیونکہ چھوڑنے جاؤ گے تو بت پرستی کے اوپر مدد ہوگی۔ لیکن اگر تمہارے باپ نے بت پرستی کر لی ہے، تمہاری ماں نے بت پرستی کر لی ہے، اور واپسی تمہیں کہتی ہے کہ مجھے بت خانے سے اپنے گھر لے کے جاؤ، تو اولاد کے اوپر فرض ہے کہ وہ بت خانے جائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو گھر لے کے آئے۔ اسلام اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا دے کہ عورت کو تو ایک مرد کا حکم ماننے کا حکم دیا کہ تم نے صرف ایک مرد کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے بدلے میں اسلام نے 3 بچوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے ماں کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ اور اس سے بڑا پروٹوکول کیا کہ اللہ نے اپنی حسین و جمیل جنت اٹھا کے تیرے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ جب تک اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، اکاس کا میلہ لگتا تھا، 3 سگے بیٹوں نے، 3 سگے بھائیوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور اکاس کے میلے میں لا کے اپنی ماں کی بولی لگوائی، اور جتنے میں سگی ماں کو فروخت کیا، 3 بچوں نے ان قیمت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، اور جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آ کر بتلایا کہ ماں وہ نہیں جو سرے بازار بک جائے، ماں تو وہ ہے کہ میرے نبی نے، اسلام نے جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے کہ تمہیں اگر اپنی جنت کی تلاش ہے تو تمہیں ماں کے قدموں کی طرف آنا پڑے گا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جتنے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، صرف ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ المیہ کیا ہے، اس المیہ کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس وقت عورتوں کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ ہماری قدر نہیں کرتا، اس کی نگاہ ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، اس کے خیالات ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک جملہ میں سادہ سا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنے خاوند کو، اپنے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو دین نہیں دیا، ہم زندگی چاہتے ہیں یورپ والی،
اور حقوق چاہتے ہیں اسلام والے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ زندگی میری یورپ جیسی ہو، اور مرنا اس کو مدینہ المنورہ میں ہے، دفن وہ جنت البقیع میں ہونا چاہتا ہے، حضور کے قدموں میں جانا چاہتا ہے، اور زندگی پوچھو تو زندگی اس کو یورپ جیسی چاہیے۔ اور بھائی جب آپ نے اپنے بچوں کو اسلام سکھایا ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان سے اسلام والے حقوق کیوں مانگتی ہیں؟ آپ ان کو اسلام دیتی، پھر ان سے اسلام کے حقوق مانگتی، جو آپ کے حقوق تھے وہ آپ کو نہ دیتے تو پھر آپ کا اعتراض کرنا بنتا تھا۔ آپ ساری زندگی بچوں کو پڑھائیں یورپ کے اندر، ماحول دیں ان کو یورپ والا، اپنے گھروں میں پاکستان میں بیٹھ کے ماحول ان کو آپ یورپ والا دیں، رہن سہن آپ ان کو انگریزوں والا دیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ عزت آپ کی اسلام والی ہونی چاہیے۔ اسلام دیں گے تو آپ کی عزت اسلام والی ہوگی۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے 4 خوبصورت رشتے دیے ہیں، بہن کا، بیٹی کا، ماں کا اور بیوی کا۔ رسول کریم نے ان چاروں کی عزت کر کے بتایا کہ ایک مسلمان اور اسلام عورت کو کیسے عزت دیتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوں، جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی چلے تو میرے پیچھے پیچھے چلے۔ اب سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ ماں کا ہے۔ اب رسول کریم نے ماں کی عزت کیسے کر کے بتائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 برس کے تھے اور آپ اپنے ننیال میں گئے ہوئے تھے کہ واپسی میں رستے کے اندر مقام ابوا کے اوپر آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، اور مقام ابوا کے اوپر ہی آپ کا مزار مبارک ہے۔ اب حضور صرف 6 برس کے ہیں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، ہجرت ہو گئی، ریاست مدینہ بن گئی، مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہو گئی، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ ایک دن حضور اپنے حجرہ نور سے نماز عشاء کے لیے نکلے اور مصلی پہ آ کے کھڑے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور کی ریش مبارک، داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی سی بن گئی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو الفاظ سنیے گا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کاش کے ساتھ جملہ بنایا، فرمایا صحابہ کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی، اور حجرے سے آواز آتی ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد، اور میں عشاء کی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا ہوتا تو میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کو سننے کے لیے چلا جاتا۔ تو رسول کریم نے عزت کر کے بتایا، اور رسول کریم نے ماں کو بلا کے درجہ دیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے تمہارے حجروں سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ عورتیں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ یار جس ماں کی خاطر اور جس کے بچے کی آواز کی خاطر رسول کریم اپنی نماز کو مختصر کر دیں، اس عورت کو اسلام میں اور پروٹوکول کیا چاہیے؟ یار حضور رب سے کلام میں ہو، رب سے گفتگو ہو، حضور کی نماز ہو، اور حضور کی نماز کیسی ہوتی ہوگی یار؟ رب سے سامنا ہے، رب کی بارگاہ میں حضور حاضر ہیں، لیکن کیا کہا کہ جب بچوں کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں کہ ماں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ تو اسلام نے پروٹوکول دیا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام والے حقوق ملیں تو پہلے اسلام سیکھیں۔ زندگی آپ یورپ والی چاہتے ہیں، عیاشی آپ یورپ والی چاہتے ہیں، اور حقوق سارے کے سارے اسلام والے چاہتے ہیں۔ بندہ بلا کہ چاہتا وہ ساری زندگی دبئی میں جیے، یورپ میں جیے، لیکن جب وہ مرنے لگے نا تو وہ مدینہ المنورہ میں ہو۔ مدینے میں مرنے کے لیے مدینے کی تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ ساری زندگی آپ یورپ کو پوجتے رہیں اور بعد میں خواہش کریں جی میری جو موت ہے وہ مدینے میں ہونی چاہیے، تو مدینے میں مرنے کے لیے مدینے کی تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا روپ جو عورت کو دیا وہ بیٹی کا ہے۔ اب بیٹی کو کیا حقوق دیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب سیدہ زہرا پاک تشریف لاتی تھی تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، سیدہ زہرا پاک کے ہاتھ حضور چومتے، اپنی نشست پر جگہ دیتے۔ جس دور میں سگا باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ رہا تھا نا، اس دور میں میرے حضور نے فرمایا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ اب سیدہ زہرا پاک نے حضور کے ساتھ پیار کیا تو حضور نے بتایا کہ بیٹی کو پالنا کیسے ہے، اور بلا کیا فرمایا، جس کے گھر میں اللہ 3 بیٹیاں دے وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے اور ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دے،
قیامت والے دن وہ مجھ محمد کے ساتھ، ایسے حضور نے 2 انگلیاں پکڑی، فرمایا وہ جو محمد کے ساتھ اکٹھا جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ پھر صحابی کھڑے، اگر کس کی 1 ہو، فرمایا ایک ہی بیٹی ہو، اس کو اچھی تعلیم دے، اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اچھے گھر میں رخصت کر دے، وہ محمد کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یار بیٹی کی پرورش کرنے پہ حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے، قیامت میں تو سب تلاش کر رہے ہوں گے نا کہ حضور کہاں ملیں گے، ہماری شفاعت کون کرے گا؟ جب ہر کوئی نفسی نفسی مارا مارا ہوگا، اس وقت جس کو حضور کا پڑوس مل جائے اس کے وارے نیارے نہیں ہو گئے یار، کہ تم صرف ایک بیٹی کی پرورش کرو۔ اور نبی پاک کا حکم ہے کہ جب تم گھر میں چیز لے کر آؤ اور تقسیم کرنے لگو تو پہلے بیٹیوں کو دو، بیٹوں کو بعد میں دو، یہ نبی پاک کا حکم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو رشتہ نبھایا وہ بہن کا تھا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں اس کی تفصیل بتائی تھی، صرف میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں۔ حضور کی ایک بہن ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام شمہ بھی آتا ہے اور شیمہ بھی آتا ہے۔ نبی پاک کے صحابہ ایک جنگ کے لیے گئے اور وہ جنگ اس قبیلے سے ہو گئی جو قبیلہ حضرت شیمہ کا تھا۔ قیدی ہو گئے تو مسلمانوں نے جب قیدی پکڑ کے مدینے میں لے آئے تو ان قبیلے والوں نے مشورہ کیا کہ ہم فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑاتے ہیں۔ تو فدیہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہر کسی کے حصے میں اتنا حصہ آتا ہے وہ دے دے تاکہ ہم اپنے قبیلے کے لوگ چھڑوا کے لیں۔ اب وہ چندہ جمع کرتے کرتے حضرت شیمہ کے گھر آئے تو چندہ جمع کرنے والوں کی زبان پہ نبی پاک کا نام آ گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے قیدی پکڑے کس نے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، انہوں نے ہمارے قیدی پکڑ لیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ نے فرمایا کہ تم پیسے جمع کرنے بند کرو، تمہارے قیدی میں لے کر آؤں گے۔ انہوں نے کہا ہم جنگ آ رہے ہیں، ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، فدیہ نہیں دیں گے تو بندے نہیں چھوٹیں گے۔ کہا کہ تم پیسے جمع نہ کرو، قیدی میں لے کر آتی ہوں۔ مختصر مفہوم اتنا ہے کہ جب آپ مدینہ المنورہ میں پہنچی تو یہ مکی دور تو تھا نہیں کہ حضور کے قدموں میں کانٹے بچھائے جاتے، یہ مکی دور تو تھا نہیں کہ حضور کی پشت انور کے اوپر گندی اوجڑیاں پھینکی جاتی، یہ مکی دور تو تھا نہیں کہ طائف کے بدماش حضور پہ پتھر برساتے، یہ مدینے کی ریاست تھی، صحابہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ راستہ روکا تو پوچھا بھی تم کون ہو؟ تو کہا تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں۔ حضور اپنے حجرے سے باہر آئے، اپنی بہن کو پروٹوکول سے ریسیو کیا، بچپن کی بہت ساری باتیں کی اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اس لیے آئی ہوں کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ آپ نے قیدی بنا لیے، ان کو چھوڑ دیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا شیمہ آنے کی کیا حاجت تھی، تم پیغام بھیجتی محمد تمہارے قیدی ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ حضور باہر تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا، اب حضور کا جملہ سنیے گا۔ فرمایا صحابہ جب بھی جنگ کا معاملہ ہوا میں نے کبھی تمہاری مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا، آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے تمہاری مشاورت کے بغیر ایک فیصلہ کر لیا۔ عرض کیا آقا آپ نے جو فیصلہ کیا ہوگا، ہمارے تو ماں باپ بھی آپ پہ قربان۔ حضور آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا جو قیدی پکڑے تھے میں نے ان کو تمہارے پوچھے بغیر چھوڑ دیا، کیوں کہ محمد کی دہلیز پر اس کی بہن آ گئی ہے۔ اب حضور نے رشتہ نبھا کے دکھایا، اور یہاں پر جب ماں باپ کا وصال ہو جاتا ہے نا تو بہن عید کے عید بھی ترس رہی ہوتی ہے کہ کاش میرا بھائی مجھے عید ملنے کے لیے آ جائے۔ خدا کی قسم بھائی پرانا جوڑا بھی بہن کو دے آئے نا تو وہ 6-7 مرتبہ سارے سسرال والوں کو دکھاتی ہے کہ یہ میرے بھائی نے میرے لیے عیدی بھیجی ہے۔ اور بھائی اتنا سخت دل ہو جاتا ہے بیوی بچوں کی باتوں میں آ کے کہ پھر وہ فیصلہ خود نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کسی کی اولاد اتنی دلیر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کا باپ اپنے بہن بھائیوں کو مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بدتمیزی کو کانفیڈنس کا نام دیا جا رہا ہے۔ بھائی بہن بیٹھے ہوتے ہیں، چچا تایا پھوپھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور کسی کا بیٹا اٹھ کے بدتمیزی کے ساتھ جواب دیتا ہے تو باپ کا کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، وہ کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا، اس کا کانفیڈنس ہے، وہ در حقیقت بدتمیزی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سوال پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟
اب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے جواب پتہ تھا لیکن میں بولا نہیں۔ اب حضور پوچھتے رہے، کسی نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں حضور نے خود بتا دیا کہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کی صفات مومن کی طرح ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو جواب میرے ذہن میں تھا وہی جواب حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو صحابی کہنے لگے کہ پھر جب آپ کو جواب آتا تھا، حضور نے بار بار پوچھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو عرض کرنے لگے کہ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ جس مجلس میں حضور نے سوال کیا تھا نا، وہاں ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، مولا علی تھے، عشرہ مبشرہ تھے، بدری صحابہ تھے۔ جب بڑے بڑے صحابہ حضور کی بارگاہ میں نہیں بولے تو میں بچہ ہو کے بڑوں کی موجودگی میں حضور کو کیسے جواب دے دیتا؟ یہ آداب اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بھئی جب بڑے بیٹھے ہوں تو تمہیں اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم فیصلہ کرو کہ تمہارا باپ اپنے بھائیوں کو مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، کہ تمہارے بچے اب یہ فیصلہ کریں گے کہ تم نے بہن کے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا، تمہاری بیوی یہ فیصلہ کرے گی کہ تم نے سگے بہن بھائیوں سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ بچے ماں باپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں۔ آخر بچوں کو اتنی جرت ہوئی کیوں کہ وہ اب بڑوں کے رشتے نبھانے ہیں کہ نہیں نبھانے، ان کا فیصلہ بچے کریں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھا رشتہ نبھایا وہ بیوی کا تھا۔ جس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک کو بھیجا کہ اپنے بابا سے کہو کہ اپنا جبہ جو ہے وہ مجھے دے دیں اور اسی جبے کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ اب حضور کا جملہ سنیے گا۔ حضور خود واپسی تشریف لائے، حجرے میں آئے اور فرمایا خدیجہ تم نے محمد سے مانگا تو کیا مانگا؟ جبہ؟ کاش تم محمد سے اس کی جلد مانگتی تو محمد اپنی جلد اتار کے تم پہ قربان کر دیتا، کہ تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارے لوگ میری مخالفت کر رہے تھے۔ جب حضور مدینہ چلے گئے نا ہجرت کر کے، تو حضور مدینے میں جب بھی کوئی چیز تقسیم فرماتے تھے تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک دن سیدہ عائشہ نے کہہ دیا کہ حضور آپ ہر مرتبہ خدیجہ کی سہیلیوں کو چیزیں بیچتے ہیں، جبکہ ان کو وصال کی یہ عرصہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ نے آپ کو کتنی حسین بیویاں دی ہیں۔ تو فرمایا عائشہ تم سب خدیجہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ جب سب محمد کو جھٹلا رہے تھے نا، اس وقت خدیجہ محمد کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب میرا سارا قبیلہ میری مخالفت میں کھڑا تھا۔ اس واسطے حضور نے بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، چاروں رشتے نبھا کر بتائے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ آج المیہ پیدا کیوں ہوا؟ باپ اپنی بیٹی کو 5 گولیاں کیوں مار لے؟ اس کے پیچھے کچھ وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ المیہ سب سے پہلے میرے نزدیک جو ہے کہ بستر پہ ہر کوئی عورت چاہتا ہے لیکن اولاد میں کوئی عورت نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے اپنی نسلوں کو یہ بات سکھائیں۔ زنا کرنے کے لیے کوئی برادری نہیں پوچھتا کہ تم کس برادری کی لڑکی ہو۔ زنا کرنے کے لیے اس کا قد نہیں دیکھا جاتا، زنا کرنے کے لیے اس کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، زنا کرنے کے لیے اس کی تعلیم نہیں دیکھی جاتی، زنا کرنے کے لیے اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ، اس کی پراپرٹی نہیں دیکھی جاتی۔ لیکن جب نکاح کرنے کا موقع ہو تو اس کا قد بھی دیکھا جائے، اس کا خاندان بھی دیکھا جائے، اس کا پیسہ بھی دیکھا جائے، اس کا حسن بھی دیکھا جائے۔ سب سے پہلے اپنے نوجوان کو یہ بات سمجھانی پڑے گی۔ آج کا نوجوان زنا کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا لیکن کسی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ گند میں منہ مارنے کے لیے راضی ہو جائیں گے اور اس کے بعد سارا خاندان اس کو بچانے کے لیے تھوڑا ڈانٹ کے بعد میں سپورٹ بھی کرے گا۔ لیکن اگر وہی جوان کہہ دے کہ میں عزت کے ساتھ کسی بیوہ کے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہوں، تو بڑے سے لے کے چھوٹے تک سارے اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال تھوڑی اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سخت جملے ہیں لیکن معاشرے کی کچھ حقیقت بھی ہے۔ آج نا ہم سچی باتوں پہ بہت غیرت کھا جاتے ہیں اور خاندانی رسم و رواج سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بندہ گناہ سے نہیں بچ پا رہا، اس سے پتہ ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں بچ پا رہا، وہ اپنے گھر میں آ کے بڑی عزت کے ساتھ باپ کے آگے درخواست پیش کرتا ہے کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے گناہ سے بچا لیں، حلال طریقے کے ساتھ میرا نکاح کر دیں۔ ہم نہیں کریں گے۔ اب وہی بندہ کہہ دے کہ میں باہر خود ہی کرنے لگا ہوں، تو سارا خاندان اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جا کے دوسری شادی کر لے، بات کا مطلب سمجھیے گا، مطلب کی بات نہ سمجھیے گا۔
کیونکہ ہم لوگ نا صرف مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، باقی ساری تقریر گٹے میں گئی۔ ہم کہتے ہیں وہ جو آخری بات تھی نا وہ بڑی مزیدار تھی۔ ایک بندہ ہے وہ باہر ہر روز منہ مارتا ہے، وہ آ کر عزت کے ساتھ کہتا ہے کہ میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں کرے گا، سارا خاندان آگے اپنی صفیں بچھا کے کھڑا ہو جائے گا کہ تمہیں ہماری لاشوں سے گزر کے یہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ روز باہر منہ مارتا رہے، کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا، لیکن وہ نکاح حلال کی بات کرے تو سارا خاندان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ گزشتہ دنوں کی بات ہے، ایک گھر میں جانے کے اتفاق ہوا تو بچے نے کہا کہ جی میں صاحب حیثیت بھی ہوں، اللہ نے مجھے پراپرٹی بھی اچھی خاصی دی ہے، جوان لڑکا ہے، پراپرٹی بھی اچھی خاصی ہے، دولت بھی اچھی خاصی ہے، گاڑیاں بھی دی ہیں اللہ نے، بنگلے بھی دی ہیں۔ اس نے کہا جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، میرے پاس آمدن اچھی ہے، تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں نہیں کرنے دے رہی، آپ میری ماں کو سمجھائیں کہ مجھے کرنے دے، میں گناہ سے نہیں بچ پا رہا، تو میں حلال طریقے سے اس کو اپنا الگ گھر لے کے دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میرے پاس حیثیت ہے۔ تو میں نے اس کی ماں سے بات کی کہ آپ اپنے بچے کو گناہ سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ تو ماں کا جواب سنیے گا، کہنے لگی بیٹا تو روز باہر جا کے منہ مار، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دوسری بہو گھر میں نہیں آئے گی۔ آپ فیصلہ کریں، جب وہ اس بات کے بعد دوبارہ زنا کرے گا کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ بستر پر سب عورت چاہتے ہیں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں عورت کہتی ہے میرے گھر عورت پیدا نہ ہو، بستر پہ سارے عورت چاہتے ہیں، اور پھر مرد کہتا ہے میرے گھر بیٹی کو پیدا ہوگی، کیوں؟ کہ وہ جانتا ہوتا کہ میں نے ماضی میں کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کی ہوئی ہے، اگر میرے گھر بیٹی نے جنم لے لیا تو کل کو میں کہاں منہ چھپاؤں گا۔ باپ کا کردار ستھرا ہو تو پھر اس کو بیٹیاں رحمت لگتی ہیں، جب باپ کا کردار غلیظ ہو تو پھر اس کو بیٹیاں رحمت نہیں بوجھ لگتی ہیں، پھر وہ اس کے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔ باپ نے کردار اچھا رکھا ہو، ستھرا رکھا ہو اور پاکیزہ زندگی بسر کی ہو تو پھر وہ کہتا ہے کہ بیٹی رحمت بن کے آئی ہے، اور جب باپ نے اپنا کردار ماضی میں اچھا نہ رکھا ہو تو پھر وہ کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ میرے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو۔ اگر بیٹی عیب ہوتی تو اللہ اپنے پیارے محبوب کو کبھی 4 بیٹیاں عطا نہ فرماتا، اور اللہ نے اپنے نبی کی نسل پاک کو چلایا بھی تو نبی پاک کی بیٹی سے چلایا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ آپ کردار اچھا رکھیں تو پھر بیٹی رحمت لگے گی، اور اگر ہمارا کردار باہر اچھا نہ ہوا، ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، یہ تو ایک کیس سامنے آیا نا، سینکڑوں کیس ہمارے محلوں میں ایسے ہیں، ساس بہو کو تانے مار رہی ہوتی ہے کہ تیرے گھر پتر ہونا چاہیے، یعنی عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں عورت نہ ہو، اس سے بڑا لمحہ فکری اور کیا ہوگا؟ لبرل تک کا ہمیں اسلام سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، اس وقت یورپ صرف ایک بات پر پیسہ انویسٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح ان کے علماء کی کردار کشی کی جائے، علماء کے خلاف ان کے ذہن خراب کیے جائیں۔ جب یہ اپنے علماء سے دور ہو جائیں گے تو پھر ان کو دین سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم بآسانی اپنا کلچر ان کے اوپر ڈال دیں گے۔ آج اب سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دوسرے عالم کی توہین کی جا رہی ہے، ہر دوسرے عالم کی نیگیٹو بات نکالی جا رہی ہے، پوزیٹو بات کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ اس واسطے اپنا کردار ستھرا رکھے، پھر بیٹی آپ کے گھر میں رحمت بن کے آئے گی۔ میرے رسول کریم نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو، یہ اس کی خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر تمہارا کردار ستھرا ہوگا نا پھر تمہیں بیٹی زحمت نہیں لگے گی، اور اگر تمہارا کردار خراب ہو گیا تو پھر تم یہ دعائیں ضرور کرو گے کہ اللہ مجھے بیٹی نہ دے، مجھے بیٹا ہی عطا کرے۔ ہر گھر میں ساس بہو کو کہہ رہی ہے کہ تمہارے گھر بیٹا ہونا چاہیے، یعنی عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں عورت پیدا نہ ہو، اس سے بڑا معاشرے کا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس واسطے اپنی نسلوں کے ذہن میں ایک بات کو بٹھا دیں، خدا کی قسم ان سے پوچھ کے دیکھیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، وہ کوئی طبیب نہیں چھوڑتے، کوئی دوا نہیں چھوڑتے، تڑپتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، جیسی مرضی دے دے۔ اس واسطے اپنی نسل کو اس بات کو سمجھائیں کہ بیٹا تمہارا کردار ستھرا ہوگا تو پھر بیٹی رحمت بن کے آئے گی، زحمت بن کے نہیں آئے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی آیت بس یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ جب جان اور مال بندے کا اپنا نہیں ہے تو پھر میرا جسم اور میری مرضی نہیں ہو سکتی۔
آپ یورپ کی زندگی چاہیں اور حقوق اسلام کے چاہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ زندگی اسلام والی گزاریں، پھر اسلام آپ کو آپ کے سارے حق ادا کرے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ